ایک جملہ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے سخی بادشاہ. ہمارے پاکستان میں اردو بولنے والے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یا دیگر زبانوں والے بھی کہ اللہ سخی بادشاہ ہے. تو کیا یہ جملہ، یہ لفظ استعمال کرنا اللہ کے لیے صحیح ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، البتہ اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جنہیں اسماء حسنہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں تو اسے اس کے ان اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو. بہت سارے اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی آئے اور بہت سارے احادیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیے گئے. عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ابتدائی گتہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس میں جو ہے وہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں. تو یہ فقط 99 ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے چند جو ہے وہ یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صفاتی لفظ استعمال کرنا، کوئی صفت کے طور پہ اس کی کوئی صفت بیان کرنے کے لیے کیا ہم کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا مختلف، چونکہ عربی کے اندر اسماء صفاتیاں ہیں، اچھا عبرانی کے اندر بھی اسماء صفاتیاں ہیں، مگر اب جو ہمارے ہاں لینگویجز جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں، انگلش ہے، اردو ہے، جاپنیز ہے، فرینچ ہے، دیگر ہیں، تو ان میں ہم کون سے جو ہے وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ تو اس بارے میں علماء کے دو مذاہب ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں فقط وہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر نام آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرے بعض علماء جو جمہور ہیں، اکثر ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ دوسرے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ان ناموں کے استعمال میں، ان ناموں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی تنقیص یا جو ہے وہ اللہ کی شایان شان جو صفت نہیں ہے اس کا پہلو بھی نہ پایا جائے. اگر شبہ بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لفظ استعمال نہیں کر بظاہر وہ لفظ ٹھیک ہے لیکن وہ اس کا ایک دوسرا معنی بھی جو ہے وہ موجود ہے، تو اس لیے اس کو استعمال سے منع کیا جائے گا. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جواد بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواد ہے، اور ہمارے ہاں اردو میں جواد اور سخی مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی جو ہے وہ صفت کے دو نام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے جواد اور سخی میں جو ہے وہ فرق ہے. جواد وہ صفت ہے وہ شخص کے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے، کھانے پینے سے، ان چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سخی کا لفظ جو ہے وہ اس لیے منع کیا گیا کہ اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جو خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے. اس کا معنی اچھا ہے کہ دوسروں کو جو ہے، لیکن اس کو صفت سے جب تعبیر کریں گے تو اس صفت سے تعبیر کریں گے جس میں کسی بھی قسم کا شبہ بھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو کہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ جواد استعمال کریں گے کہ اللہ بہت جواد ہے. بادشاہ کا لفظ البتہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، سخی کہہ کر عام طور پہ جو ذہن میں ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ لوٹانے والا، خود اللہ تعالیٰ کھائے، یہ ذہن میں نہیں ہوتا. تو کیا یہ اس نظریہ ذہن میں نہیں، اب بھی نہیں بول سکتے؟ ہاں نہیں، اب بھی نہیں بول سکتے کیونکہ اس لفظ کا ایک وہم ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اتنی بلند و بالا ذات ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ ہی استعمال نہیں کریں گے جس میں جو ہے وہ شبہ جو ہے وہ نیت نہیں ہے، یہ سمجھتا بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی اس کے خلاف ہی ہے. اور اگر تو کوئی عقیدہ رکھے گا تو جو ہے وہ کفر کی طرف جو ہے وہ یہ چیز چلی جائے گی کہ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے. مگر چونکہ ایک وہم ہے، شبہ موجود ہے، اس لفظ کے معنی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے استعمال سے علماء نے منع کر